السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زنا کسے کہتے ہیں؟ زنا کتنے بڑا گناہ ہے؟ زنا کی کتنے اقسام ہیں اور ہر قسم کے زنا کی سزا کیا ہے؟ یہ تمام باتیں اس ویڈیو میں بیان کی جائیں گی، لہٰذا آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور اس ویڈیو میں بیان کیے گئے زنا کے اعمال اور ان کی سزائیں سنتے وقت استغفار ضرور کرتے رہیے۔ محترم ناظرین، اگر مرد ایک ایسی عورت سے صحبت یعنی ہم بستری کر لے جو اس کی بیوی نہیں ہے تو یہ زنا کہلاتا ہے۔ ضروری نہیں کہ کسی ساتھ سونے کا، بلکہ غیر محرم عورت کا چھونا بھی زنا کا ہی حصہ ہے، یعنی غیر محرم عورت کی نظر بھر دیکھنا بھی زنا ہے۔ قرآن پاک اور حدیث سے ثابت ہوا ہے کہ سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ زنا شرک کے بعد اور دوسرا بڑا گناہ ہے۔ حدیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے سے یہ بات واضح ہے کہ جو شخص زنا جیسے گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا اور بغیر توبہ کی اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو یعنی مر جائے تو اس پر مصیبت کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ معاملہ فرماتے ہیں اور اس کے زنا کے ہر عمل کے بدلے آخرت کا ملتا جلتا عذاب ہوگا۔ محترم ناظرین، جان لیجئے کہ زنا کے 30 اقسام ہیں اور زنا کے ان تمام اقسام کے بدلے قیامت کے دن نہایت سخت عذاب نازل ہوں گے۔ نمبر 1، جو مرد یا عورت غیر محرم کے لیے چہرہ سنوارتا تھا تو قیامت کے دن اس کا چہرہ سیاہ ہوگا۔ نمبر 2، اگر غیر محرم کے چہرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا تھا تو قیامت کے دن چہرے کا گوشت گر جائے گا۔ نمبر 3، غیر محرم کو دیکھ کر اس کا چہرہ کھل جاتا تھا تو قیامت کے دن اس کے چہرے کو آگ سے مشتعل کیا جائے گا، یعنی جلایا جائے گا۔ نمبر 4، غیر محرم سے دل لگی کی باتیں کرتا تھا تو قیامت کے دن روتا ہوا اٹھے گا۔ نمبر 5، غیر محرم سے ہنسی مذاق کر کے کہہ لگاتا تھا تو قیامت کے دن چیختا چلاتا اٹھے گا۔ نمبر 6، غیر محرم سے ملاقات کر کے خوش ہوتا تھا تو قیامت کے دن غمگین اور خدا اس حالت میں اٹھائے گا کہ نمبر 7، غیر محرم کو شہوت کی نظر سے دیکھتا تھا تو قیامت کے دن پگھلا ہوا سیسا اس کے آنکھوں میں ڈالا جائے گا۔ نمبر 8، غیر محرم سے ملاقات کے لیے چل کر گیا تو قیامت کے دن پاؤں میں آپ کی بیڑیاں پہنائی جائیں گی۔ نمبر 9، غیر محرم کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہاتھ میں آگ میں کے ہاتھ کھڑیاں پہنائی جائیں گی۔ نمبر 10، غیر محرم سے زنا کی ابتدا منہ ملانے سے کی یعنی بوسہ کی قیامت کے دن جہنم میں ڈالا جائے گا۔ نمبر 11، غیر محرم کی گردن سے گردن ملائی تو قیامت کے دن گردن میں آگ کے زنجیر ڈالی جائیں گی۔ نمبر 12، غیر محرم سے سامنے شرمگاہ سے لباس ہٹایا تو قیامت کے دن اسے تار کول کا لباس پہنایا جائے گا۔ نمبر 13، غیر محرم سے مل کر جنسی پیاس بجھائی تو قیامت کے دن پیاسا اٹھایا جائے گا۔ نمبر 14، غیر محرم سے ملاپ کے دوران جنسی طوفان اٹھاتا تو قیامت کے دن شرمگاہ کو آگ سے دہکایا جائے گا۔ نمبر 15، غیر محرم سے ملاپ کے وقت شرمگاہ سے منی خارج ہوئی تو قیامت کے دن شرمگاہ سے بدبو خارج ہوگی۔ نمبر 16، غیر محرم کے بالوں میں محبت سے انگلیاں پھیریں تو قیامت کے دن بالوں سے پکڑ کر جہنم میں لٹکایا جائے گا۔ نمبر 17، غیر محرم کی چھاتی سے مزہ لیا تو قیامت کے دن چھاتی کے بل لٹکایا جائے گا۔ نمبر 18، غیر محرم کے جسم کی مہک سونگھی تو قیامت کے دن جسم سے حیران کن اذیت ناک بدبو آئے گی۔ نمبر 19، غیر محرم کے ساتھ ایک بستر پر اکٹھے ہو جائے تو قیامت کے دن آگ کے تندور میں یکجا کیا جائے گا۔ نمبر 20، غیر محرم کے ساتھ اپنے جسم کو دکھایا تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ننگا پیش کیا جائے گا۔ نمبر 21، غیر محرم سے زنا کرنے کے لیے لوگوں سے چھپ کر گیا تو قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے بے عزت کیا جائے گا۔ نمبر 22، غیر محرم سے تعلق چھپانے کے لیے لوگوں سے جھوٹ بولا تو قیامت کے دن ان کے منہ پر مہر لگا کر اس کے اوضاع سے گواہی دی جائے گی۔ نمبر 23، غیر محرم سے اپنی حسن و جمال کی تعریفیں سنی ہو تو قیامت کے دن سب لوگ لعنتیں بھیجیں گے۔ نمبر 24، غیر محرم سے مل کر سلام کرنے والے پر قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی لعنت فرمائے گا۔ نمبر 25، غیر محرم کے ساتھ جسم کے بوسے لے تو قیامت کے دن سانپ پورے جسم کو ڈسیں گے۔ نمبر 26، غیر محرم سے زنا کے وقت انگ انگ سے مزے
پایا تو قیامت کے دن اس کے انگ انگ کو بچھو کاٹیں گے۔ نمبر 27 غیر محرم کے جسم پر اختیار پایا تو قیامت کے دن غیر محرم کے شوہر کو اللہ تبارک و تعالیٰ زانی شخص کی نیکیوں پر اختیار دے دے گا۔ نمبر 28 غیر محرم کے جسم پر سواری کی تو قیامت کے دن غیر محرم کے شوہر کے گناہ اس کے سر پر سوار ہوں گے۔ نمبر 29 غیر محرم سے ہمیشہ کی دوستی کے وعدے کیے تو قیامت کے دن جہنم میں ہمیشہ کا عذاب ہوگا۔ اور نمبر 30 غیر محرم سے کلام کے مزے لے تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کے لطف سے محروم ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ محترم ناظرین، زنا کو اسلام میں گناہ کبیرہ یعنی بہت ہی بڑا گناہ شمار کیا گیا ہے، اور اسلام میں ایسے عمل کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں بھی سزا رکھی ہے، اور مرنے کے بعد بھی اس کی سخت سزا دی جائے گی۔ غیر محرم سے زنا کرنا گناہ کبیرہ ہے، جبکہ محرم سے زنا کرنا اس سے بھی زیادہ کبیرہ اور غلیظ کا عمل ہے۔ زنا کی سزا رجم ہے اگر شادی شدہ ہے، اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے ہیں، مگر آج کل اس کی حدود کا نفاذ نہیں ہے، جس کا سبب یہ گناہ اس معاشرے میں تیزی سے پھیل رہا ہے، اور زنا میں مبتلا لوگوں کا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ ختم کر دیتا ہے، اور انہیں اس دنیا میں بھی ذلیل و رسوا کر دیتا ہے، اور آخرت میں بھی ذلت والا عذاب ہے۔ جب تک ایک زناکار شخص اپنے زنا کی شرعی اور سزا نہیں پاتا تب تک وہ پاک صاف نہیں ہوتا۔ ایک ایسے شخص کو سچے دل توبہ کرنی چاہیے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے۔ ایسا شخص اپنے گناہ پر نادم ہو کر توبہ کرے اور آئندہ ایسے گناہ نہ کرنے کا پکا سچا وعدہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بے حد غفور رحیم ہے۔ محترم ناظرین، جان لیجئے کہ زنا جیسے گناہ کبیرہ کے بارے میں پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن ہوتے ہوئے تو کوئی شخص زنا کر ہی نہیں سکتا۔ بخاری شریف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اور دیکھو زنا کے قریب ہی نہ جاؤ، بے حیائی اور برائی کا راستہ ہے۔ القرآن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر زنا کرنے والا شادی شدہ ہو تو کھلے میدان میں پتھر مار کر مار ڈالا جائے، اور اگر کنوارا ہو تو 100 کوڑے مارے جائیں۔ باری روایت بخاری شریف۔ آج کے دور میں دیکھنے میں آتا ہے کہ اس گناہ کبیرہ میں بہت سے لوگ مبتلا ہیں، خاص طور پر جب بازار وغیرہ میں خریداری کرنے کے لیے جاتے ہیں تو کس کا ہاتھ کس کو لگ رہا ہے، کہاں لگ رہا ہے، کچھ معلوم نہیں۔ یا لڑکی اس گناہ کو کرنے کے بعد اپنے دوستوں کو بڑے فخر کے ساتھ بتاتے ہیں اور پریشان کے ساتھ سناتے ہیں کہ ان کو بھی یہ راستہ اختیار کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ ایسا کام کرتا ہے وہ اس گناہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ناراض ہوتا ہے، اور اس کے گھر کی برکت بھی اٹھ جاتی ہے۔ ایسے ماں باپ کو روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب بھی دینا ہوگا۔ قرآن پاک سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر آپ خود پاک دامن ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو پاک دامن بیوی کا شوہر عطا فرمائے گا۔ یعنی زنا کے گناہ سے نسیان، HIV، ایڈز اور کینسر جیسی موذی بیماریاں پھیلتی ہیں، جبکہ ایسے انسان کا دل بھی مردہ ہو جاتا ہے اور اس میں سے دین کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، لہٰذا ایسا شخص ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک زنا ایک قرض ہے، اگر تو ایسا قرض لے گا تو تیرے گھر والوں یعنی تیری بہن بیٹی سے وصول کیا جائے گا۔ محترم ناظرین، اس کبیرہ گناہ کی اور بھی بہت سی سزائیں ہیں، لہٰذا خود بھی اس کبیرہ گناہ سے بچیں اور دوسروں کو بھی محفوظ رہنے دیں۔ اگر کوئی شخص اپنے زنا کا قصہ کسی دوست لڑکے یا لڑکی کو سناتا ہے اور اس کے دل میں بھی زنا کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے اور وہ بھی اس گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو اس کا گناہ بتانے والے کو بھی ملے گا، کیونکہ اس نے اس غلط راستے پر چلایا کہ جتنی تفصیل سزا زنا کے گناہ کی ہے ملے گی، اتنی سزائیں کسی اور گناہ کے نہیں ہیں۔ ان میں سب سے بڑا سزا تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص سے ہم کلام ہونا بھی پسند نہیں فرمائے گا، اور اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ذلیل اور رسوا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچے دل سے دست بستہ اور چشم پرنم دعا ہے کہ ہمیں ایسے کبیرہ گناہ کے قریب بھٹکنے سے بھی محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آپ میں سے جو بھی اس گناہ سے محفوظ ہے وہ کمنٹ میں آمین ضرور لکھیے۔
اور جب جن سے یہ گناہ سرزد ہو چکا ہے تو وہ رات دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں۔ محترم ناظرین، اس ویڈیو کو اپنے تمام رابطہ نمبروں کے ساتھ شیئر کرتے رہیے۔ اگر کوئی ایک شخص بھی آپ کے شیئر کرنے سے اس گناہ کبیرہ سے محفوظ ہو گیا تو آپ کے ساتھ ہمیں بھی اس کا اجر ثواب ملے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔